آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منڈی شاہ جونا میں عثمانیہ مسجد اور مدرسہ کا عظیم الشان پروگرام ہے اور آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور یقینی بات ہے کہ آپ تھک چکے ہوں گے. کیوں جی؟ تھک کے بیٹھے ہو نا؟ ایمان نہ دسو. ایک بیچارے مولوی صاحب تھے نا، اسی طرح انہیں وقت ملا جیسے آج مجھے ملا، تو وہ کہنے لگے تھکے تو نہیں بیٹھے. ایک بولے ابھی تو تھوڑے دیا جی اسا تو اکے نہیں بیٹھے. ہم تسا کے آکسو. ایک جگہ پہ میں نے یہی بات کی تو ایک نوجوان نے کہا نہیں حضرت، ہم نہ تھکے بیٹھے ہیں نہ اکے بیٹھے ہیں، ہم تو بڑے پکے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. پہلی بات اس رات کے بارے میں آپ نے سن بھی لی کہ یہ کوئی عام رات نہیں، بڑی خاص رات. اللہ تعالیٰ اس رات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں. کہاں پہلا آسمان، کہاں ساتواں آسمان، کہاں عرش اور کہاں کرسی. سبحان اللہ. اس کا چلنا بے مثال ہے، اس کا آنا بے مثال ہے. فرمایا لیس کمثلہ شیء. ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. وہ ایسا علیم ہے، وہ ہر گنے میں پائے جانے والے جوس کی اور مٹھاس کی مقدار سے واقف ہے. ذرے ذرے کو جانتا ہے، قطرے قطرے کو جانتا ہے، پتے پتے کو جانتا ہے. جلوہ گر ابھی بھی. اور وہ کہہ رہا ہے هل من سائل فأعطي له هل من مسترزق فأرزق له هل من مستغفر فأغفر له. وہ ہے مانگنے والا، میں دینے والا خود آ گیا ہوں. کوئی ہے روزی کا طلبگار، میں خود رزاق دینے کے لیے آ گیا ہوں. اور دکان میں اور مل میں فیکٹری میں زن روزی تلاش کرنے والے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.
ملتی دکان سے ہے، آتی اوپر سے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ہے، کسی کو اربوں خربوں کا مالک بنا دیا، اور کوئی صبح ہوتی ہے تو شام کی روٹی کو ترستا ہے، شام ہوتی ہے تو صبح کے ناشتے کو ترستا ہے۔ وہ جلوہ گر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ اللہ وسلامہ علیہا، یہی رات تھی، کیڑی بلا بولو یار، بس تھکے بیٹھے ہوئے، اتنا تو میں اندازہ جے ٹیک لا کے بیٹھے وہ تو تھکے بیٹھے۔ ماشاءاللہ بزرگ آگے بیٹھے ہیں، نوجوان ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، صدقے تھوڑے، یہی جوانی ہے۔ وہ ایک تھا نا آدمی ساجد صاحب، بیچارہ کھالا پار کرنے کا، کھالا کھالا جان دے ہو، ایک کھالا ہوتی ہے راجپوتوں والی، وہ نہیں پنجابی والا کھالا جان دے ہو نا، بیچارہ ٹپن لگا، کھالا نہ ٹپیا گیا، تو پہ کہہ رہے ہائے جوانی، ہائے جوانی، تو وقت دیکھیا کوئی سندا تو نہیں پیا، یعنی تو بڑے پہاڑ پٹ لے آن جوانی میں، یہ ہو جائے جوانی میں روزہ، یہ بڑھے چنگے نہیں، رزق میرے پاس ہے، المی مسترزق فارزق علا، میرے بندے دامن پھیلانا تیرا کام ہے، بھر دینا میرا کام ہے۔ حل من مستغفر فاغفر علا، اور مجھ سے روٹھنے والے اور مجھے ناراض کرنے والے سنو کر لیں، میں نے پہل کی ہے، دودھ تو کر لے۔ آج لڑائیاں ختم اس لیے نہیں ہوتی میں اُدے گھر بن جا، میں اُدی منت کراں، یہی ہے نا۔ وہ کہتا ہے چھوڑو میں آ گیا، اور وہ اتنا بڑا ہے خدا کی قسم، اس کی بڑائی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ نماز شروع کر دیو، کیا دیو آکو نا یار، اذان شروع کر دیو، تکبیر رکھ دیو، ٹکڑی جبا کر دیو، بسم اللہ ہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر، علماء بیٹھے ہیں، اکبر، اس میں تفسیر کا صیغہ من کے ذریعے سے استعمال، الف لام کے ذریعے سے، اضافت کے ذریعے سے، اکبر، الاکبر، اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ، میں اپنے دل میں اس کی بڑائی کا جو تصور قائم کر سکتا ہوں، اللہ اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جب میری سمجھ میں آ جائے وہ علی تو ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ قدرت کیا ہے اس کی؟ بڑی سے بڑی ایئر لائن، مہنگی سے مہنگی ایئر لائن، ٹرینیں، بسیں لیٹ ہو جاتی ہیں، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہو جاتی ہے۔ اس سے کچھ چلتی ہے گڈی ٹائم سے آندی ہے نا، اور ہک دہاڑے جو ہویا گڈی بالکل این ٹائم تے پورے، لوگ بڑے خوش بھی حیران بھی۔ ٹیٹی جان دے ہو، ٹیٹی نو پوچھیا خیر ہے جانے جی؟ خیر کا کونی، کل للیے آج اپریے، کل للیے کرما لی، اس کا سورج ہے، چل رہا ہے، کبھی ایک سیکنڈ لیٹ ہوا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں سورج تھوڑی سی حرکت دائیں بائیں آگے پیچھے کر دے، ہمارا سارا نظام الاوقات تہس نہس ہو جائے۔ دائمی نقشے ختم، دائمی جنتریاں ختم،
ظہر اثر فجر مغرب کا وقت خراب، اس کا نظام ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا اندازہ ہے، اس کی قدرت ہے۔ کتنا بڑا سورج ہے، یہ تھوڑی پراج اتنا ہو سی، جتنا نظر آندہ ہے اتنا ہو سی۔ حضرت تھانوی کے پاس ایک دیہاتی آیا کہ حضرت آ جاؤ میرے گاؤں میں، آ جاؤ کھانا کھلاؤں گا۔ تم نے کہاں تیرا گھر؟ کہ جی وہ دکھے ہے، کہ دکھے تو آسمان بھی ہے، دکھے تو آسمان بھی ہے۔ کتنا ہے سورج؟ ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ بولو نہیں جی جناب، ٹھہرا ہوا ہے۔ والشمس تجری، اللہ، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر۔ کدی ایکسیڈنٹ نہیں ہویا، کیوں جی؟ ٹرالی کا، رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سن دے ہو نا، کار کا، موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ للشمس ينبغي لمستقر لها، کبھی سنا سورج گہرن تو ہو سکتا ہے، چاند گرہن تو ہو سکتا ہے، اوپر جہاز ٹکرا سکتے ہیں، چاند سورج کی حرکتیں آمنے سامنے نہیں آ سکتی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خود بخود چل رہا ہے۔ بولو تمہاری بس بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، سورج خود ہی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے۔ وہ اللہ جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے، اللہ اکبر، وہ تو بڑا تھک جاتا ہوگا۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ موسیٰ تھے کلیم اللہ علیہ السلام، جانتے ہو نا؟ اتنے کوئی کلیم اللہ ہو سی میں خرشہ جونے تھی، بڑے حسن کلیم اللہ اور نام دا کلیم اللہ۔ تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے اللہ میاں سے کہا، اللہ آپ سوتے نہیں ہیں؟ کیسے نہیں سوتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اور تھکے بیٹھے ہو نا، مجبوری نال بیٹھے ہو، بعد میں کھانا بھی ہوگا، اکرام، ہاں اکرام کے لیے بیٹھے ہو، بولے اکرام آ رہا ہے انشاءاللہ۔ بس اس کے بعد اگلا نمبر اکرام کا ہے، پہلے عبدالرحیم صاحب تھے، پھر مولانا آصف سیاض صاحب تھے، اب یہ فقیر ہے، پھر اکرام ہوگا انشاءاللہ۔ آ رہا ہے اکرام، آ رہا ہے نا۔ تو موسیٰ نے کہا اے اللہ سوتے نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ اور کہا موسیٰ کیسے سوؤں، میں سو جاؤں، زمین کیسے چلے، آسمان کیسے چلے؟ کہتے پھر ایسے کرو، تم بھی جاگو ایک رات اور دونوں ہاتھوں میں لے لو پیالہ پانی کا بھر کے۔ موسیٰ کھڑے ہو گئے، گھٹ کے نہ پیا، گھٹ کے دبے نہ، لیکن موسیٰ تو موسیٰ ہے نا، اونگ گئی، اوہ ہٹ ہے گیا، اب یہ نہیں گرنے دینا، یہ نہیں گرنے دینا۔ لیکن ساری رات کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد اونگ گئی، وہ بھی گیا، کہا موسیٰ تمہیں اونگ گئی، دو پیالے نہیں سنبھال سکے، میں سو جاؤں، زمین آسمان کا نظام کون چلائے گا؟ بارشیں کون برساتا ہے؟ وہ سبب دکھا کے خود پیچھے چھپ جاتا ہے، ہوا بھیج کے خود پیچھے چھپ جاتا ہے، بادل لا کے خود پیچھے چھپ جاتا ہے۔ ہواؤں کے پیچھے طاقت کس کی ہے؟ نہیں آواز آ رہی ہے؟ اللہ کہنے سے بھی ڈرتے ہو تم، صحابہ و صحابہ کہنے سے بھی ڈرو گے، پھر اللہ کہنے سے ڈرتے ہو؟ کہو نا اللہ، دل سے کہو نا۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جاؤ جا کے بلال سے پوچھو، بلال وہ کیا وجہ تھی تم مکے کے تپتے ہوئے صحرا میں لٹائے گئے، تمہارے
سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھا گیا، تم پھر بھی کہتے تھے احد 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 قل هو اللہ احد۔ روح بلالی بولتی ہے، اللہ سن رہے ہو؟ بلال کہتے ہیں مجھے احد احد کہنے میں، اللہ احد کہنے میں اتنا مزہ آتا تھا کہ تکلیف مغلوب ہو جاتی تھی۔ یہ مائیں نہیں مائیں بچوں کی مائیں، ٹیکہ لگانا ہونا، لے پتر ٹافی، وہ ٹافی لے کر ٹیکہ لگا دیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بچہ ٹافی کے مزے میں ٹیکے کا درد بھولتا ہے، تو بلال اللہ کہنے کے مزے میں پتھر کی تکلیف بھول جاتا۔ دور کیوں جائیں؟ یہ امبالہ شہر گیا ہوں میں وہاں، الحمدللہ وہاں کے تھے سائی توکل شاہ۔ کون سے؟ نہ یاد رسی، اے نام یاد کرو نا، اللہ علیہ دے، تابعین دے، صحابہ دے، کیوں جی؟ ہاں روایت میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، میرے نیک لوگوں کا نام لو میں رحمت بھیجنا شروع کروں۔ وہ کہتے تھے بھائی جب میں کہتا ہوں اللہ تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، کہتے اللہ کی قسم سب کچھ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کا یار ہو، منکھار ہو، دلدار ہو، اس سے بڑا پیار ہو، کوئی اس کا نام لے، پھر دیکھے اس کے چہرے کو کیا مسکراہٹ آئے گی۔ نہیں سمجھے یار؟ تو اگر ہمیں اللہ سے پیار ہے نا تو خدا کی قسم اس کا نام لینے میں بھی مزہ آئے گا، اس کا نام سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک شخص نے دوسری شادی کر لی۔ ایک شخص نے بول دے ہو کرنا کرنے کو نکلی بار بول کرو نا، کس نکل کرو نا، ہاں پہلے پوچھ لے۔ تو وہ عورت توجہ مفتی وقت کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی کہ حضرت میرے خامد نے مجھ جیسی خوبصورت بیوی ہوتے ہوئے دوسری سے شادی کر لی ہے، تو مفتی صاحب نے کیا کہا؟ اللہ میں نے اجازت دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 1 2 3 4۔ لگ رہا ہے تمہارا ماشاءاللہ دل لے جا، اجازت ہے پر یہ قبول نہیں، سمجھ دیا، سارے سمجھتے ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے اندر کی بات تم بھی جانتا ہے، اندر کی بات ہم بھی جانتے ہیں۔ اس نے کہا اجازت ہے، توجہ، عورت کہتی حضرت مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی، وگرنہ میں اپنا نقاب اٹھا کے آپ کا اپنا حسن دکھاتی، آپ بھی کہنے پہ مجبور ہوتے کہ مجھ جیسی حسینہ جمیلہ بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی کیا ضرورت تھی۔ اس عورت نے یہ کہا، حضرت بے ہوش ہو کے گر پڑی، ہوش آئی، کہا میرا تصوف کا ایک مرحلہ طے ہو گیا، یہ عورت اپنے حسن کی وجہ سے اپنے اوپر شریک برداشت نہیں کرتی، وہ کتنا حسین ہے اور وہ کیسے شریک برداشت کرے گا؟ وہ کیسے برداشت کرے گا؟ مشرکوں نے پوچھا حضور سے، تسا جواب دیو، اللہ احد رحمان، تعارف تک کرو۔ اللہ نے فرمایا کہہ دو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے جی، تمہارا تعارف عبد الکریم ولد عبد الرحمن، قوم کے کمائن، پٹھان، ارائن، راجپوت۔ ہمارا تعارف اپنا نام، باپ کا نام، دادے کا نام، قوم کا نام، رب کا تعارف قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ قوم کیا ہے اس
کی برادری کیا ہے اس کی، کیسے پہچانے؟ فرمایا لم یکن لہ کفوا احد، اللہ وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں اس جیسا۔ وہ آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہے، یہاں جو گاڑی آ جائے آٹے کے گٹو لے کے، لینڈ لاؤ، گٹو لپسی، کھلوسو کے نہیں، کتنی دیر تک؟ صبح تک۔ ملنا کیا ہے؟ ایک گٹو، اور وہ دے رہا ہے جنت۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس رات میں اللہ اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے جتنی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ گنو بال بکریاں ہیں، پہلے بکریاں گنو، بت بال گنو۔ جی اس کو کہتے ہیں قسمت کی محرومیاں، پہلے کشتی گئی پھر کنارہ گیا۔ گنو، لا تعداد بخشش ہوتی ہے، لیکن کس کی؟ کوئی مانگے تو صحیح۔ ہمارے قاری صاحب جن سے ہم نے حفظ کیا، قاری اشفاق احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ میں بچپن میں ایک شعر یاد کروایا 1978 میں 79 میں۔ کیا شعر؟ رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو صحبت ہے سو قوت ہے۔ رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو صحبت ہے سو قوت ہے۔ جو جاگتا ہے سو پاتا ہے، جو سوتا ہے سو کھوتا ہے۔ یہ پنجابی میں کھوتا نہیں، اردو والا، یعنی کھو لیتا ہے، کھو دیتا ہے نہ کہ کھوتا ہے۔ میرے دوستو وہ اللہ آیا ہوا ہے۔ ایک بار کون آئے؟ اللہ میاں آیا، آوازیں لگا رہا ہے، حل من مستغفر فاغفر لا، سلو نہیں ہو رہی، کوئی جھکتا نہیں ہے۔ ایک فریق جھک جائے سلو ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو یار، جب دونوں اکڑے رہیں تو سلو نہیں ہوتی۔ رب کہتے ہیں چھوڑ، میں جو آ گیا ہوں اگلا کم تیرا ہے۔ گناہ کوئی کہ جی میرے تو بہت گناہ ہیں جی، کتنے بہت ہیں جی۔ فرمایا زمین تو بھی زیادہ، حدیث میں ہے تو اتنے گناہ لے کے آ کہ زمین بھر جائے، پھر بھی آجا، میں اس سے زیادہ اپنی رحمت لے کے آؤں گا۔ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں، میرے معاف ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ باز آ گر آنچ ہستی، باز آ گر کافرو گبرو بت پرستی، باز آ این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیس، سب بار اگر توبہ شکستی، باز آ۔ وہ کہتا بندے واپس آ جا، لوٹ آ جا، تو نے 100 دفعہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، پھر آ جا، میں تانا نہیں دوں گا۔ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ توبہ کی رات ہے، توبہ کرو، وہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے حل من مستغفر فاغفر لا، آؤ مجھ سے بخشواؤ، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے آدمی کپڑے کی دکان پہ جا کے اپنے لیے تھان سے کپڑا کٹوا رہا ہوتا ہے، اس رات کاتب تقدیر اس کا کفن لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر کی اینٹیں اتروا رہا ہوتا ہے، کاتب تقدیر اس کے لیے لحد لکھ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس رات اللہ تمام ان بچوں کا لکھ کے دے دیتا ہے جنہوں نے اگلے سال تک دنیا میں آنا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا ریکارڈ بھی فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جنہوں نے اگلی شب رات تک دنیا سے چلے جانا ہے۔ کوئی ہے گارنٹی؟ اور چیزوں کی گارنٹی مانگنے والوں، اے سی کی گارنٹی کتنی ہے؟ گاڑی کی گارنٹی کیا ہے؟ موبائل کی گارنٹی کیا ہے؟ اور چیزوں کی وارنٹیاں اور چیزوں کی گارنٹیاں طلب کرنے والوں، تو بتا تیری کیا
جاؤ ذرا قبرستان جاؤ، دادا زندہ ہے، پوتا قبر میں پہنچا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ترتیب نہیں، میں کہتا یوں نہ کہو، ترتیب تو ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس کا کوئی کام ترتیب کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں یوں کہو آنے کی ترتیب اور ہے، جانے کی ترتیب اور ہے۔ جب چاہے بلا لے، پھر زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ پتہ ہوتا نا کہ 70 سال زندہ رہنا ہے، پھر تو آدمی 69 سال کا خوب موجیں کرتا، 17ویں سال اللہ کا ولی بن جاتا۔ کیوں جی؟ جب پتہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم ایمان والے ہو۔ مرنا اپنے اختیار میں ہے؟ علماء نے لکھا ہے ہم کیسے نہ مریں، نہ مرنا اختیار میں، نہ جینا اختیار میں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تم ہر وقت مومن بن کے رہو۔ اللہ ساڑھے میں کوئی نمازیں ہیں پچھلیاں نمازاں ساری معاف کرا لیا نے۔ این آر او کیا دیو، این آر او معاف ہو گئی ہیں نا۔ تو ایک بات کیا جو محسوس نہ کریں، وہ ذرا بھائی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں اللہ کے گھر میں مبارک رات ہے کہ جن کے ذمے کوئی علماء نہیں، علماء طلباء نہیں، عوام الناس، کہ جن کے ذمے کوئی ایک نماز بھی نہ ہو، اگر وہ قضا ہو گئی تو قضا انہوں نے کر لی ہو۔ ہے کوئی ایسا؟ یہ تو کوئی نہیں بھائی، کوئی نہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ تو بات ابھی ملک الموت آ جائے، آ سکتا ہے کہ نہیں؟ یار منج اگلے گھر منج، میں بھی تیار نہیں، مان جانے مان جی۔ ایک فقیر ہے، ایک منگتا ہے، وہ تو روح لے کے جائے گا، کس کو خبر ہے؟ تو میرے بھائی تیاری کرو نا۔ ہاں ایسے لوگ بھی تھے جن کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، کہتے تھے اے اللہ ہم تو تیاری کرے بیٹھے ہیں، دے بلا دے ہی نہیں، کب نو بلا دے گا، کب بلائے گا؟ بے اللہ میں تیار ہوں۔ ہے ہم میں سے ایسا، نماز ہماری نہیں پوری، زکوٰۃ ہماری نہیں پوری، پیداوار کوشر ہمارا نہیں پورا، زکوٰۃ ہماری نہیں پوری، رمضان کے روزے ہمارے نہیں پورے، تو پھر کس طرح جائیں گے؟ اور اللہ یہ نہیں پوچھتا چھوڑ کے کیا آیا، وہ پوچھتا ہے لے کے کیا آیا ہے۔ کنک لے کے نہیں جانی، منجی لے کے نہیں جانی، گھی چینی کی گاڑیاں لے کے نہیں جانی، ایمان نماز زکوٰۃ حج روزہ زکوٰۃ لے کے جانی۔ میرے دوستو فکر کیجئے، جملہ بڑا بولا جاتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سن دیو کہ نہیں یہ جملہ؟ سنتے ہو نا، بولتے بھی ہو؟ ہاں میں بھی کہتا ہوں، میرے سے بھی سنو۔ اپنا خیال رکھیے گا، جب روح نکلے گی بٹوا نکال لیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، جب روح نکلے گی موبائل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، جب روح نکلے گی دکان پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، جو ساری زندگی کماتے رہے اس پہ پچھلے لڑتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ جب آپ کو پھٹے پہ ڈالا جائے گا نہلانے کے لیے، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی، جیب والا کرتا بھی اتار کے 2 چادروں میں لپیٹ کے گڑے میں ڈال دیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ جب قبر میں ڈالا جائے گا، بڑے ہیں محبت کرنے والا آئی لو یو، میں ٹھہرے بغیر نہیں جا سکتی، جلدی آئیو، اب کہاں جاری؟ ہنسو مت میرے بچہ، کوئی گیا ہے کسی کے ساتھ؟ خیال رکھیے گا اپنا۔ ہاں آئے گا منکر نکیر، جنہیں آسن قبران تھے کوسن خبران، خیال رکھیے گا۔ اسی نے نماز میں سب سے پہلے ساتھ بنایا، نماز میں فرشتے آئیں گے، اس یاسی بابی یارہ بابی جان دو، یارہ بابی 1 1 2 2
جنہیں عذاب آئے گا ہم کال کریں گے 1122 1122 آ جا آئی اتھے کونی آنی 11 22 یہاں پہ گر جائے بائک سے گر جائے انجان ہو سارا شہر دوڑ پڑتا ہے چاؤ چاؤ یار پانی پیو ہسپتال پڑاؤ قبر میں کیا کچھ ہوگا کوئی نہیں آئے گا چیخیں جنات نہیں سنتے انسان نہیں سنتے باقی ساری مخلوقیں سنتی ہیں تم مانو یا نہ مانو میرے اور تمہارے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے سب کچھ ہوتا ہے خیال رکھیے گا حضور نے فرمایا کہ عمر کو سبحان اللہ اور جنہیں کہہ چکے تھے عمر فی الجنہ عمر کا تو جنتی ہے پھر کہا ایک مرتبہ عمر خیال کرنا قبر میں جاؤ گے نا تو قبر کا مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے عمر تو عمر سے نا سبحان اللہ کہہ رہے سبحان اللہ ہم تو تھک گئے ہو نا ایمان نہ دسو اکرام آ رہے ہیں انشاءاللہ اکرام آ رہے ہیں حضرت مولانا محمد اکرام سب تیاری کر رہے ہیں بس اسٹیج پہ آنے کے لیے ان سے مل کے جائیں گے نا انشاءاللہ ہاں ملک الموت بھی آ رہا ہے ہنسو نہیں خدا کی قسم اس نے آنا ہے وہ کہتا ہے میں آؤں گا پھر بھی آؤں گا اور ایک ایک کو لے کے جاؤں گا عمر نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو عمر کا ہوش و حواس باقی ہوگا حضور نے فرمایا ہاں ہوش باقی ہوگا کہا پھر نبڑ لیں گے پھر نبڑ لیں گے پھر ہوا جب وہ تو عمر تھے نا منکر نکیر آئے کہتے یا عمر من ربو کا عمر نے کہا ربی اللہ وما ربکما عمر کا رب تو اللہ ہے منکر نکیر تمہارا رب کون ہے کہتے من نبیوں کا نبی ویسے نہیں پیا جنہوں نے قدموں میں لٹایا ہوا ان کے بارے میں پوچھتا ہے نبی محمد من نبیکما میرے نبی تو میری سرکار ہے تمہارے نبی کون ہے ما دینوں کا دین کیا ہے کہ دین یا اسلام ما دینکما منکر کی اللہ نے کہا کہ اے اللہ سوال ہم نے کرنے تھے جو عمر نے کرنے تھے یہ بھی ہے اگر اس کو یاد کریں تو خدا کی قسم کیا ہی بات ہے رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا رابعہ بصریہ بصری کی خاتون تھی نیک اللہ کی ولی تھی ایک حسن بصری تھے اور ایک رابعہ ایک ہی زمانہ تھا وہ عورتوں میں ولی یہ مردوں میں ولی حسن بصری کے بعد کوئی دوسرا حسن بصری نہیں آیا اور رابعہ بصریہ کے بعد نام کی تو رابعہ بصریہ آئی ہوں گی اس جیسی رابعہ بصریہ کوئی نہیں آئی انتقال ہوا ہے آگے منکر نکیر رابعہ کو مر ربو کی رابعہ رب کونی رابعہ کہتی ہے اللہ کو جا کے پوچھو کہ میں نے بھلایا کب تھا بھلایا کب تھا وہ ہمیں یاد کرتا ہے ہم یاد نہیں کرتے اللہ ہمیں کہتا ہے فرمایا فذکرونی اذکرکم اور ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ایمان والوں مجھے بہت یاد کرو ایک شخص حضرت تھانوی سے کہا حضرت ذکر کرتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا ہم تو کرتے نہیں خیر سے کوئی بات ہوئی نا وہ کسی کا گدھا مسجد میں آ گیا گاؤں میں دیہات میں گدھا سمجھتے ہو کہ بلا دسو یار ہوتا اور کچھ ہے مسجد میں آ گیا مولوی صاحب نے بلایا چودھری صاحب کو کہ چودھری صاحب خیال کرو تمہارا گدھا مسجد میں آ گیا ہے کہنا مولوی صاحب بیچارہ بے زبان ہے میں نے کہا دیکھا نہیں تو ہم نے کبھی ذکر کیا ہو تو بتاؤ کہ حضرت ذکر کرتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا حضرت نے کہا خدا کے بندے یہ فائدہ کم ہے کہ تو اس کو یاد کرتا ہے وہ تجھے یاد کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا اور ایک حدیث میں ہے تو مجھے اپنی تنہائی میں یاد کر میں تجھے اپنی تنہائی میں یاد کروں گا تو مجھے محفلوں میں یاد کر میرا نام لے میرا نام سن میں اس سے اچھی محفل میں تجھے یاد کروں گا بس میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس سے معافی مانگیں گناہ بخشوائیں وہ ذمہ بقایا جات ہیں وہ ادا کریں
نمازاں معاف کونی ہونیاں، پچھلیاں کونی پڑھنیاں، نہ کسے فدیہ دینے، اپنی نمازیں قضا کر کے جاؤ، روزے باقی ہے رکھ کے جاؤ، زکوٰۃ نہیں دی پچھلے سالوں کی ادا کر کے جاؤ، اسے نہیں دیا ذمے میں ہے حساب کر کے ادا کر کے جاؤ، پچھلے سالوں کی قربانیاں نہیں کی حساب لگا کے قربانی کی قیمت فقیروں کو دے کے جاؤ، پچھلے کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی سلامتی عطا فرمائے، اور جب اللہ کے پاس جانا ہو اللہ ہمیں وہاں بھی سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ آج اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ گناہ، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہماری اگلی زندگی میں نیکیاں عطا فرما دے، اپنی نافرمانی سے گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اس مدرسے کو آباد فرما، اس مسجد مدرسے کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو بچے حافظ بنے ہیں ان کے حافظ بننے کو مبارک فرما، جن بچوں نے قرآن ناظرہ پڑھا ہے ان کے ناظرہ پڑھنے کو مبارک فرما۔ جتنی بھی فضیلتیں ہیں حفاظ کی، ان کے والدین کی، ان کے اساتذہ کی، ان کے محبین و معاملین کی، اے اللہ وہ ساری کی ساری عطا فرما۔ اے اللہ آنے والا ماہ رمضان ہم سب کو نصیب فرما، اور بار بار یہ مبارک مہینہ ہم سب کو اے اللہ نصیب فرما، اور اس کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔